الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید بن حیان بیان کرتے ہیں کہ میں، حسین بن صبرہ اور عمر بن مسلم، ہم تینوں پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حسین بن مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسے کہا، ان کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لمبا عرصہ رہے، نمازیں پڑھیں، غزوات کیے، خیر کثیر حاصل کی، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور احادیث میں سے کوئی فرمان اور حدیث ہمیں سنائیں۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو، میں جو کچھ بیان کروں وہ سن لو، مجھ سے زیادہ سوالات نہ کرنا، کیونکہ بڑھاپے کی وجہ سے مجھ کو نسیان اور بھولنے کی جو مرض ہے وہ لاحق ہو چکی ہے۔ یہ جو حدیثیں تمہیں میں بیان کروں یہ یعنی صحیح ان کو یاد تھیں، یہ ازبر تھیں، لہٰذا کہا کہ جو میں بیان کروں وہ سن لیں۔ انہی میں سے یہ حدیث ہے جو صحیح مسلم شریف میں 2408 نمبر پر موجود ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک پانی ہے، غدیر خم، جس کو دوسری روایت میں موجودہ کہا جاتا ہے، وہاں پر ایک خطبہ ڈیلیور کیا، اور آپ نے اس خطبہ میں فرمایا کہ اے لوگو، عنقریب مجھے رب کی طرف سے بلاوا آنا ہے اور میں نے چلے جانا ہے، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں، واجب الاحترام اور واجب التعظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ثقلین کہتے ہیں بھاری چیزوں کو، سورہ رحمان میں جن و انس کو بھی ثقلان کہا گیا، سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، وہ چیز جو بڑی قابل احترام ہو، جس کی بڑی قدر و منزلت ہو، مقام و مرتبہ، اس کو ثقل کہتے ہیں۔ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، ان میں سے پہلی جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت اور نور ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا۔ تو ثقلان یا قابل تعظیم چیزوں میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ ذہن میں رکھیں، قرآن کریم تھیوری ہے، حدیث رسول کریم اس کا پریکٹیکل ہے۔ جس طرح میاں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کے سوال کے جواب میں فرمایا تھا کان خلقہ القرآن، اس شخص نے پوچھا نا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے، تو میاں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا آپ کا اخلاق قرآن ہے۔ شورش کشمیری نے بھی اسی حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا تھا قرآن کی آیتوں میں سراپا ڈھلا ہوا تمثیل بے مثال ہے کردار مصطفیٰ، لہذا قرآن اور سنت لازم و ملزوم ہے۔ جب حبل اللہ کہا گیا تو قرآن و سنت دونوں چیزیں آ گئیں۔ موطا امام مالک کی ایک روایت ہے نا، موطا امام مالک کی، کہ جس میں آپ نے فرمایا دو چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، کہ اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت، ان کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ تو یہ اسی حدیث کا اس کے ساتھ ہی تعلق ہے، تضاد نہیں ہے۔ تو پہلی چیز کتاب اللہ، حبل اللہ، وہ قرآن و سنت ہے، اور دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میرے گھر والے ہیں، اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں، آل علی، آل جعفر، آل عقیل اور آل عباس ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین۔ پھر آپ نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، کہ اللہ کو یاد رکھنا، ان کا احترام کرنا، ان کا ادب کرنا، ان سے محبت کرنا۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اہل بیت کے ساتھ محبت ایمان کے لیے شرط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ اہل بیت کا بڑا احترام کرتے تھے، ان کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے۔ سیر اعلام النبلاء میں علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ ایک نماز جنازہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں مبارک پر پڑی ہوئی ڈس کو جاڑ رہے تھے، یعنی صحابہ کرام اتنا احترام کرتے تھے، اور صحابہ کرام
تو نبی کی ساتھ جڑی ہوئی ہر چیز سے محبت کرتے تھے۔ یہ تو پھر آپ کے اہل بیت ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو صلح حدیبیہ کے موقع پر دیکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی وہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے۔ حالانکہ وضو کے پانی کے احترام کے بارے میں اس طرح کی حدیثیں نہیں ہیں جس طرح کی اہل بیت کے بارے میں ہیں۔ اللہ کے نبی نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عملی طور پر، کیونکہ اللہ کے نبی جو بھی انہیں حکم دیتے تھے اس پر وہ عمل کرتے تھے، بلکہ حکم تو بعد میں وہ دیکھ کر ہی عمل کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ناظرین کرام اہل بیت کا مقام اور عظمت واضح ہوتی ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اہل بیت کے ساتھ محبت ایمان کے لیے شرط ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دونوں جو واجب التعظیم چیزیں ہیں، واجب الاحترام، ان کی تعظیم اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ واجب التعظیم اور واجب الاحترام چیزیں اللہ کی کتاب ہے اور اہل بیت ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان دونوں کو اپنانے اور ان کے مطابق اپنی زندگیاں بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا